الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس کا پہلا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے طاسیم میم. اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو سنا چکا. مفسرین سے جو کچھ میں نے تھوڑا بہت اس میں سے بیان کیا اور اس کے بعد اگلی آیت کے حوالے سے بھی مختصراً ذکر کیا. آج اس سے آگے بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے،
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ قرآن کریم روشن کتاب ہے، اس میں روشن بیان ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں سنا چکا ہوں۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ چیلنج کیا گیا تھا کافروں کو جو کہتے تھے کہ نہیں یہ خود سے بناتے ہیں، جن ہیں ان کے پاس، تو ان سے کہا تھا تمہیں بھی عربی آتی ہے، تم بھی بنا لاؤ، مگر وہ بنا سکے نہیں اور بنا سکتے بھی نہیں۔ ظاہر ہے، روشن ہے، یہ احکام شرعیہ، شریعت کے احکام اور ان کے متعلقات، یعنی جو چیزیں ان کے ساتھ ہیں ان کو ظاہر کرنے والا۔ آج مسلمان کو قرآن سے وہ دلچسپی نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ تک بتایا کہ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں ہر بات کا جواب قرآن سے دوں گا۔ قرآن میں کیا بیان نہیں ہوا؟ کون سی بات ہے جس کا ذکر نہیں؟ میں نے یہ بات آپ کو سنائی تھی، پھر سنا رہا ہوں۔ دنیا میں کتابوں کی دکانیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ آپ کے ہاں چھوٹی ہیں، بعضوں کے ہاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ میں امریکہ میں ایک کتابوں کی دکان میں چلا گیا، کئی منزلہ عمارت، صرف کتابیں۔ میں نے کہا تمہارا انچارج کون ہے؟ تو انہوں نے بلایا اس کو، کتنی کتابیں ہیں؟ اس نے کہا 2.5 لاکھ۔ اس وقت ان کی اس شاپ میں کتنی کتابیں؟ 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے۔ کتنی؟ ایک کتاب، زیادہ نہیں، مگر اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں موسموں کا بیان بھی ہو، جانوروں کا بیان بھی ہو، غذاؤں کا بیان بھی ہو، پھلوں کا بیان بھی ہو، بچوں کا بھی ہو، عورتوں کا بھی ہو، بوڑھوں کا بھی ہو، ان کے جو مختلف عمر کے جو احوال ہیں ان کا بیان بھی چاہیے، سفر کا بیان بھی ہو، اس میں سواریوں کا بیان۔ وہ میری باتیں سن کر کہنے لگا رک جاؤ، ٹھہرو، ایسی کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں یہ سب کچھ ہو۔ ڈکشنری لے لو،
ڈکشنری میں تمہیں ہر لفظ مل جائے گا، اس کا معنی بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا میں کتاب مانگ رہا ہوں بیان کے ساتھ، لفظوں کے معنی نہیں مانگ رہا۔ کہنے لگا تمہیں سبزیوں کی اگر چاہیے کتاب تو ہمارے پاس الگ الگ سبزیوں کی کتابیں ہیں، ٹماٹر کی ہے، مرچوں کی ہے، پودینے کی ہے، ایک آدمی کی نہیں، زیادہ کی لکھی ہوئی، ایک نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے۔ ہمارے پاس انسانی جسم کے بارے میں الگ الگ کتابیں ہیں، دماغ کا الگ ہے، ناخنوں کے بارے میں چاہیے الگ مل جائے گی، خون کے بارے میں چاہیے الگ مل جائے گی، الگ الگ کتابیں، اور وہ بھی پوری نہیں، جتنا کسی نے لکھا دوسرے کے ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور باتیں لکھی۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک کتاب چاہیے۔ ابھی تو میں تمہیں لسٹ پوری نہیں سنائی، مجھے اس میں اور کیا کیا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں دنیا میں، ایک کتاب میں سب کچھ ہو اور وہ بھی تفصیل سے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا ایسی تو کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن، اللہ کا کلام ہے، جو کچھ جہان میں ہے وہ اس قرآن میں ہے۔ کوئی پڑھنا جانتا ہو، سمجھنا جانتا ہو، اس پر قرآن کے راز کھلتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا تھا، ایک شخص نے قسم اٹھا لی تھی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بڑا امیر آدمی تھا، رئیس آدمی تھا۔ اس نے منہ سے کہہ دیا جو کچھ جہان میں ہے وہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا۔ جب وہ کہہ بیٹھا تو لوگوں نے کہا کہ تو نے جو کہا ہے وہ تو کر سکتا نہیں، تجھے اول تو پتہ ہی نہیں کہ جہان میں ہے کیا کیا، اور پھر تو ساری چیزیں جمع کر کے اس کو دے نہیں سکتا۔ تو نے قسم اٹھا لی ہے، تجھے بھگتنا پڑے گا اس کا جو بھی جرمانہ ہے۔ اس نے کہا میں پورا کرنے کو تیار ہوں، بھلے میری ساری دولت لگ جائے، مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے، میں اپنی قسم پوری کرنے کو تیار ہوں۔ ان کا ہو نہیں سکتا۔ مشکل پڑے تو علماء یاد آتے ہیں، ویسے تو علماء کو ناپسند کرنا، گالیاں دینا، مشکل پڑے تو وہی یاد آتے ہیں۔ آ گئے مفتی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، جی یہ معاملہ ہے۔ وہ واقعی عالم تھے، سمجھدار تھے۔ ان کا اچھا تم نے یہ کہا ہے؟ پھر کہ جی لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہو تم، میں اپنی ساری دولت لگانے کو تیار ہوں، مجھے بتائیں کیسے ہوگا، میں اپنی بات پوری کرنے کے لیے سب خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا تمہیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا اور تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ حیران رہ گیا، خرچ بھی نہیں ہوگا اور بات بھی پوری ہو جائے گی، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دو، کیونکہ جو کچھ جہان میں ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ تو ہمیں اس قرآن سے دلچسپی نہیں رہی، ورنہ غور کریں، آپ آج کی بات ڈھونڈنا چاہیں آپ کو وہ بھی مل جائے گی، اتنا علم ہو آپ کے پاس۔ لیکن ہونے کیا لگ گیا کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں جانتے تھے وہ بیان کرنے لگ گئے۔ کوئی گانے والا اٹھا، اس نے گانا چھوڑا اور قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ کوئی کھیلنے والا کھلاڑی، اس نے قرآن کا درس، نہ ناسخ کا معلوم نہ منسوخ کا معلوم، کون سی آیت ناسخ ہے کون سا حکم منسوخ ہے۔ مولا کائنات کا بیان کہ 18 یا 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرے، اگر نہیں آتے ہیں تو پھر یہ کام نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے جو مرضی مانا کر لیے اپنی طرف سے۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک سے سنا پڑھا، پھر آگے صحابہ نے امت کو سکھایا۔ تو قرآن میں احکام بھی ہیں،
اس میں کہانیاں جن کو آپ کہہ دیتے ہیں، قصے بھی ہیں، اس میں پہلوں کے احوال بھی ہیں، ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو قرآن سے محبت ہو جائے تو قرآن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتا چکا، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کوئی اس طرح کی آیت بنا سکا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بہت کچھ ہے، ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے، پڑھیں بھی سمجھیں بھی۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سنا چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ کہ لوگ اللہ کے سچے بندے بن جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، قرآن سے ہدایت، نور، شفا حاصل کریں، میرا کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن لوگ مانتے نہیں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، ہر ایک کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کے تانے سہ رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیارے تمہارا کام پہنچانا ہے، اپنی جان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب سے کمال محبت کی نشانی، یہ اللہ فرما رہا ہے کہیں اپنی جان پر کھیل جاؤ گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنے اوپر مہربانی کیجئے، بلا وجہ حزن سے، غم سے اپنے آپ کو نہ ماریے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ پتہ چلا رب کو میرے محبوب کا مشقت میں پڑنا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن نبی پاک کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، وہ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں۔ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا پسند نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا کافر رہنا مشکل گزر رہا تھا۔ تو فرمایا ان کے کفر پر غم نہ کرو، یہ اگر نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کا غم نہ کریں۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، آپ پہنچائیے، مگر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ آیت سے مراد روشن آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں۔ آیت سے مراد کیا ہے؟ اس پر بھی مفسرین نے لکھا، یا تو کوئی آسمانی آفت ہے، یا عالم غیب کا کچھ ظاہر کر دینا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، اللہ چاہتا تو کوئی بھی کافر رہتا اونچی، یہ اس کی مشیت ہے، اس نے عقل دی ہے، ہدایت کا انتظام کر دیا، عقل دے دی، تمیز کرو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، ورنہ جانور بھی ہے، دوسری مخلوق بھی ہے، پھر تمہیں جو بنایا اور تمہیں درجہ دیا اشرف المخلوقات کا، تو تمہیں عقل دی ہے، غور کرو، پہچانو۔ اگر انسان کو یہ عقل نہ دی جاتی، ہدایت کا انتظام نہ ہوتا، تو انسان کہہ سکتا تھا
کہ جی مجھے کیا پتہ. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو لوگ کافروں کے ہاں پیدا ہو گئے ان کا کیا قصور ہے؟ تو عقل دی ہے، ہدایت کا انتظام کیا ہے. جب تک عقل نہیں ہے حکم اور ہے، جب عقل آ گئی، سمجھ آ گئی تو اس سے پھر غور کرو. ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہو، لیبارٹری میں جا کے چیک کرتے ہو، تو اس ایمان کے حوالے سے کیوں نہیں توجہ دیتے؟ سچ اور جھوٹ پر غور کرو، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو تمہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے.